السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا محمد وبارک وسلم۔ اگر آپ ایک گلدان لیں اور وہ گلدان بہت عرصے سے پڑا ہوا ہے اور وہ گندا ہو گیا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ خوبصورت لگے، اس میں پھول لگائے جائیں، تو کوئی بندہ ایسے نہیں کرتا کہ اسی گندے گلدان کو لے کر اس کے اندر پھول لگا دے۔ پہلے اس کی صفائی کی جاتی ہے، اس کو صاف کیا جائے گا اور اس کے بعد اس کے اندر پھول لگائے جائیں گے۔ اگر اس کو صرف صاف کر کے رکھ دیا جائے تو ممکن ہے کہ اچھا لگے، لیکن اگر بالکل سمجھیں کہ شیشے کا بنا ہوا گلدان ہے تو خالی شیشے کا گلدان کئی دفعہ اچھا نہیں لگتا جب تک کہ اس کے اندر پھول بھی نہ لگائے جائیں، ورنہ وہ خالی سی چیز لگتی ہے۔ تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک کام تو یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو پہلے صاف کرنا پڑے گا، اور دوسرا کام یہ کرنا پڑے گا کہ اس کو بھرا جائے گا پھولوں کے ساتھ، اور تب وہ گلدان خوبصورت لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانوں کو بنایا اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک خوبصورت انسان لگیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر روح ڈالی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک نفس بنایا، نفس کے تقاضے رکھ دیے، نفس کے اندر خواہشات رکھ دیں۔ جب نفس کی خواہشات کو غلط طریقے سے پورا کیا جاتا ہے تو نفس گندا ہو جاتا ہے۔ اصل میں نفس روح پر قابو پا لیتا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے جیسے کہ اس کا دل چاہتا ہے، اور یہ جانوروں والی خصوصیت ہے۔ جانور کا جیسے دل چاہتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو انسان کا نفس گندا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ نفس پاک کیا جائے۔ سورۃ الشمس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائیں، اور یہ قسمیں اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی ہیں جو اللہ کے ہاں عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان چیزوں کی قسم کھا کے لوگوں کو بات بتاتے ہیں جو اللہ کی نظر میں، اللہ کی مخلوقات میں سے عظیم چیزیں ہوتی ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز کی قسم وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم کھائی اللہ نے۔ نفس ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جس کے اندر خواہشات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 7 قسموں کو کھانے کے بعد، دیکھیں ایک قسم کھائی ہوتی بہت بڑی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک قسم بھی کھا لیتے تو بہت بڑی بات ہوتی۔ 7 قسمیں کھائیں، اور 7 قسموں کا جواب قسم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے الہام فرما دیا، ایک علم رکھ دیا کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے۔ اچھی بات کرو گے تو نفس پاک رہے گا، بری بات کرو گے تو نفس گندا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا۔ جواب قسم یہ ہے کہ وہ شخص کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اور جو شخص اپنے نفس کی خواہشات کے اندر ڈوب گیا وہ شخص تباہ و برباد ہو گیا۔ 7 قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ اے میرے بندے اپنے نفس کو پاک کرو۔
تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان خوبصورت بنے، اور انسان کی خوبصورتی کے لیے ایک چیز جو بہت اشد ضرورت ہے وہ ہے نفس کا پاک ہونا۔ اور جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ گندے گلدان کو صرف صاف کر کے رکھتے تب بھی اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں آتی۔ خوبصورتی کے لیے ایک اور چیز چاہیے کہ اس کے اندر پھول ڈالے جائیں۔ تو نفس کو پاک کرنا ایک چیز، اور اس کو اعمال سے مزین کرنا دوسری چیز۔ اچھے اعمال سے اس کو مزین کر دیا جائے، اس کو خوبصورت بنا دیا جائے، نیکی کے پھولوں سے اس کو خوبصورت بنا دیں۔ اب یہ انسان اللہ کی نظر میں خوبصورت انسان ہے۔ جو افعال ہیں، جو پھول ہیں اعمال کے، اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر بر کہتے ہیں۔ اور نفس کو پاک رکھنے کے اس پورے پروسیس کو، کہ اس سے گندگی کو انسان دور رکھے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ تو نیک اعمال بر کہلاتے ہیں، اور گندگی، گناہوں کی گندگی سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی گندگی سے، نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کی گندگی سے اپنے نفس کو دور رکھنے کو، پاک رکھنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں شریعت میں، تو پوری شریعت کا خلاصہ یہی بر اور تقویٰ ہے۔ انسان کی خوبصورتی کے لیے یہی دو چیزیں مقصود ہیں، یہی دو چیزیں چاہیے، بر اور تقویٰ۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا تعاونوا علی البر والتقویٰ، تعاونوا علی البر والتقویٰ۔ اچھا، اگر بر ختم ہو جائے انسان سے، نیک اعمال ختم ہو جائیں، تو اس کو اسم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک اعمال دیے، مثال کے طور پہ نماز ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز ہمارے پر فرض ہے، یہ ایک نیک عمل ہے۔ اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو یہ گناہ گار ہے، یہ اسم ہے۔ اسی طریقے سے باقی فرائض یہ بر ہیں، اگر ان کو نہ کیا جائے تو یہ اسم ہے۔ اور اگر تقویٰ نہ ہو انسان کے اندر، انسان جو کبھی چیزیں ہیں، زنا کرنا، شراب پینا، ڈاکہ مارنا، لوگوں کو تکلیف دینا، ان کو دور کرنا ہے، اس کو دور کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر کسی کے اندر تقویٰ نہ ہو تو پھر یہ بغاوت ہوتی ہے، اللہ سے بغاوت ہوتی ہے، اس کو عدوان کہتے ہیں، زیادتی۔ تو بر کا نہ ہونا اسم کہلاتا ہے، اور تقوی کا نہ ہونا عدوان کہلاتا ہے، زیادتی کہلاتی ہے، بغاوت کہلائی جاتی ہے۔ تو وہ تعاونوا علی البر والتقویٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کو انکریج کرو بر پہ اور تقویٰ پہ، اور اس کی ضد ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور اثم پر اور عدوان پر، گناہ پر اور زیادتی پر، گناہ پر اور اللہ سے بغاوت پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور تقویٰ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 باتوں کا مکلف ٹھہرایا ہے، ایک کہ ہمارے اندر بر آئے، دوسرا ہمارے اندر تقویٰ آئے۔ دوبارہ سے اگر اس کی تعریف کے اندر جاؤں تو اس کا مطلب ہے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لو، اور اس کو اعمال سے مزین کر لو۔ اگر ہمارے اندر بر کی اور تقویٰ کی خصوصیات نہ ہوتی نا، تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کبھی حکم نہ دیتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ہم کر سکتے ہیں، تو اسی لیے تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ بر اور تقوی کو اپنا لو، تعاونوا علی البر والتقویٰ۔ ورنہ تو یہ ایک معاذ اللہ لفظ کلام ہو جائے گا، جس کی کوئی اہمیت، جس کی کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے، اور ایسا تو نہیں ہے۔ قرآن تو پریکٹیکل ہے، ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم سب کے اندر بر کی بھی صلاحیت موجود ہے، اور تقوی کی صلاحیت بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ کسی اندھے کو نہیں کہا جاتا کہ دیکھو، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی کی آنکھیں ہوں گی تو اس کو کہیں گے نا دیکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بر اور تقویٰ دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ بر اور تقویٰ اختیار کرو۔
اچھا اگر یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو ایک اور بات سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک مادہ رکھا ہے، ایک بیس رکھی ہے، ایک فاؤنڈیشن رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہم بر کو اپنا سکتے ہیں، نیک اعمال کو اپنا سکتے ہیں. اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں امانت. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے، صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دل میں سب سے پہلے امانت کو اتارا اور اس کے بعد قرآن کو اتارا، کیونکہ اس امانت کی وجہ سے صحابہ کے اندر قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوا. تو وہ چیز جو کہ انسان کو نیک اعمال کرنے کے اوپر، نیک اعمال کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اس کو امانت کہتے ہیں. اور جو چیز انسان کو تقوی اختیار کرنے کی تقوی اختیار کرواتی ہے، اس کو حیا کہتے ہیں، اس کو حیا کہتے ہیں. تو جو ایمان ہے ہمارا، یہ اصل میں ہمارے اندر، ہمارے دلوں کی امانت کی وجہ سے ہے. اگر کسی کے دل کے اندر امانت نہ ہو تو وہ بندہ ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا. ایمان اور امانت کا بہت گہرا تعلق ہے. اس لیے تو ایک حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، کہ جس کے پاس امانت نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، اس کے اندر ایمان ہی کامل نہیں ہے. تو اچھا اگر کسی کے اندر امانت نہ ہو تو اس کے اندر خیانت ہوتی ہے، اور اس کو شریعت کے اصطلاح کے اندر فتنہ کہتے ہیں. اس کو شریعت کے اصطلاح کے اندر فتنہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ، اس کے اندر امانت نہیں ہے، اس کا مطلب اس کے اندر بر نہیں ہے، تو یہ بندہ فتنے پھیلانے والا انسان ہے، یہ بندہ فتنہ انگیز انسان ہے. تو امانت کی ضد ہوتی ہے فتنہ. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ تقوی، اس کی بیس جو ہے، جس وجہ سے انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، وہ حیا کی وجہ سے ہوتی ہے. دیکھیں انسان گناہوں سے دور رہتا ہے اگر اس کے اندر حیا ہو. اسی لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا تھا کہ اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت، کہ اگر تم سے حیا نکل جائے تو پھر جو مرضی کرو. وہ چیز جو ہمیں گناہوں سے روکتی ہے وہ ہماری حیا ہے. اور حیا کا جو اپوزٹ ہے وہ فحش ہے. جس بندے کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ بندہ فحش انسان ہوتا ہے. وہ پھر کچھ بھی کرتا ہے، وہ زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، بد نظری کرتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، ڈاکے مارتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے. وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر حیا نہیں ہے. تو یہ چار چیزیں ہوئیں: بر، تقوی. بر نیک اعمال، تقوی گناہوں کی گندگی کو دور کرنا، اور بر ہوتی ہے امانت کی وجہ سے، اور تقوی ہوتا ہے حیا کی وجہ سے. اور جس بندے کے اندر بر نہیں ہوتی، امانت نہیں ہوتی، یعنی بر نہیں کر پاتا، تو وہ اس کے اندر فتنہ ہوتا ہے. اور جس بندے کے اندر حیا نہیں ہوتی، اس کے اندر فحش ہوتی ہے. تو یہ چار چیزیں اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ گئیں، اب جو سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا پورا سسٹم ایک ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ ہم ایک خوبصورت انسان بن سکیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جب ہم اللہ کے پاس واپس آئیں تو ہم ایک خوبصورت انسان بن کر آئیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک جگہ کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، صرف انسان کا اگر دل سالم ہوا، روحانی دل، تو وہ کام آئے گا. سالم روحانی دل انسان کی خوبصورتی کی نشانی ہے. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس خوبصورت بن کے جائے گا، اللہ کی نظر میں خوبصورت، تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے پورا سسٹم ایسے ڈیزائن کیا ہمارے لیے کہ ہم لوگ خوبصورت انسان بن سکیں اگر ہم اس سسٹم کو فالو کریں. اور اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے رمضان. رمضان آ رہا ہے انشاءاللہ، ہفتے 10 دن کے اندر رمضان شروع ہو رہا ہے. تو رمضان جو ہے وہ ہمیں دیا گیا ہے تاکہ ہم خوبصورت انسان بن سکیں. ہماری شریعت کے اندر although
ہم جب سال کا آغاز کرتے ہیں تو ہم محرم سے آغاز کرتے ہیں، اسلامی سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، لیکن انسان کی تعلق مع اللہ کے ساتھ تعلق کا آغاز جو ہوتا ہے وہ رمضان سے ہوتا ہے۔ یہ ہمارا پہلا مہینہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کا۔ شعبان جس کے اندر ہم ابھی ہیں یہ آخری مہینہ ہے۔ بڑی انٹرسٹنگ آپ ایک بات سوچیں کہ شعبان کے اندر ایک رات آئی تھی، نصف شعبان جس کو کہتے ہیں، شعبان کی درمیانی رات، 15 شعبان، جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، لیلۃ البراء بھی کہتے ہیں۔ بہت احادیث میں اس کا ذکر ہے، اس کے بارے میں بہت تفصیلی ایک دفعہ بات کر چکا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس شب برات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن شب برات کی اہمیت ہے۔ بہت ساری احادیث کے اندر اس کا تذکرہ ہے، سند کے اعتبار سے تھوڑا تھوڑا سب کے اندر ذوف ہے، لیکن جب سب کو ملایا جاتا ہے تو محدثین کی نگاہ میں ساری کی ساری احادیث، ایسی احادیث کو ملا کے وہ حسن لغیرہ ہی کے درجے میں آ جاتی ہیں، اور شب برات کی اہمیت ہے۔ اور مختلف چیزیں شب برات کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہوتی ہے بہت زیادہ۔ دوسری ایک چیز جو آئی ہے حدیث کے اندر کہ اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلے پورے سال میں جو ہونے والا ہے، جس کا انتقال ہوگا، جس کی پیدائش ہوگی، جس کو کتنا رزق ملے گا، وہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اس کا رجسٹر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دے دیتے ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اچھا، یہی بات جو ہے وہ لیلۃ القدر کے بارے میں بھی ہے۔ تو کچھ علماء نے اس طرح سے اس کی مطابقت کی ہے، اس میں تطبیق کی ہے کہ رجسٹر تو آسمان کے فرشتوں کو اگلے پورے سال کا لیلۃ البراء، شب برات میں دے دیا جاتا ہے، لیکن جب وہ ایگزیکیوشن شروع ہوتی ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، یعنی آسمان کے فرشتے زمین کے فرشتوں کو اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، اس کو جاری کرنے کے لیے وہ لیلۃ القدر میں دیتے ہیں۔ آپ کبھی نوٹ کریں، بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ہم جب اپنی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تو ہم جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم نئے سال کی پلاننگ کرتے ہیں، نئے سال کا بجٹ متعین کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس مہینے کے اندر شعبان میں اگلے سال کا بجٹ متعین کیا۔ تو یہ آخری مہینہ ہے، اور پھر رمضان میں جو کہ پہلا مہینہ ہے اس بجٹ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے، اس بجٹ کو جاری کیا جاتا ہے۔ تو انسان کے اللہ سے تعلق کے سلسلے میں رمضان جو ہے وہ پہلا مہینہ ہے، رمضان پہلا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن کیسے کیا ہے رمضان کو، عجیب، اس کی دن ہے اور اس کی راتیں ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے بارے میں بات کی، رمضان کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ اور جب دن کے بارے میں بات کی، جب روزوں کے بارے میں بات کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے تقوی کا انتظام کر دیا، روزہ رکھ کے دن کے وقت، اور رات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی ایسے ڈیزائن کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بر کو رکھ دیا۔ اس کے اندر سب سے بڑی چیز بر کے اندر یعنی نیک اعمال میں وہ ہے تراویح۔ اور تراویح کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو تراویح کے اندر نماز ہوتی ہے اور نماز کے اندر سجدے ہوتے ہیں، اور دوسری چیز میں قرآن سنا جاتا ہے اور سنایا جاتا ہے۔ اور قرآن کو الگ سے پڑھنا بھی رمضان کی ایک الگ سے عبادت ہے۔ بہت سارے علماء، بہت سارے محدثین، بہت سارے اکابر اولیاء رمضان کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے، اس کو مختص کر دیتے تھے قرآن کے لیے، قرآن پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ رمضان کے اندر تقریباً 63 ٹائمز قرآن کو پڑھا کرتے تھے۔ انسان سوچے کیسے ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے۔ میں ایک صاحب کو ملا کچھ سال پہلے، تو انہوں نے مجھے ترغیب دی کہ آپ قرآن زیادہ پڑھا کریں رمضان کے اندر۔ تو میں نے ان کو کہا جزاک اللہ۔ تو انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ یہ جو پچھلا رمضان گزرا ہے اس کے اندر میں نے کوئی 40 کے قریب، مجھے یاد نہیں ہے کتنا نمبر انہوں نے ایگزیکٹ بتایا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے تقریباً 40 کے قریب قرآن پڑھے اس پچھلے رمضان کے اندر۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ جب ایک آج کے دور کا امتی 40 کے قریب قرآن یا 35 سے اوپر تھا جو بھی نمبر تھا، اگر 40 کے قریب قرآن پڑھ سکتا ہے کور ٹو کور،
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا متقی، پرہیزگار، تقوی والا، عابد، زاہد، وہ 63 ٹائمز قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ بالکل پڑھ سکتا ہے۔ خیر، تو قرآن کو الگ سے پڑھنا ایک الگ عبادت ہے، اور تراویح کو پڑھنا ایک الگ عبادت ہے، اور تراویح کے اندر قرآن کو سنانا یہ بھی الگ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈیزائن کیا، ایسی راتیں دیں کہ اس کے اندر تراویح کو سنت قرار دے دیا۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض نہیں بنایا، کیونکہ اگر فرض ہوتی اور 20 رکعت فرض کر دیتے تو فرض چیز تو کبھی بھی نہیں چھوڑی جا سکتی، نماز تو کسی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اگر آپ بستر پہ بھی پڑھے ہوں، وہاں پہ بھی نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے فقہاء نے سکھایا ہے، تو بستر پہ بھی آپ نماز نہیں چھوڑ سکتے، فرض تو کسی حالت میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 20 رکعت تراویح فرض کر دیتے تو بہت حرج ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ اس کو فرض تو نہیں کیا، لیکن مؤکد سنت بنا دیا، کہ اس میں بہت تاکید پیدا کر دی۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ 20 رکعتیں رکھ دیں۔ اچھا، یہ ایک اور سوال ہے، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، 20 ہیں کہ 8 ہیں۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی کے اندر 3 دفعہ جماعت کے ساتھ غالباً تراویح پڑھی۔ ایک دفعہ تشریف لائے رمضان کی رات کو، تراویح پڑھی، بہت مجمع اکٹھا ہو گیا صحابہ کا۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ڈر سے کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو فرض کر دے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بہت پسند تھی تراویح کی نماز، صحابہ کو بھی پسند تھی، ان کو تو نماز ویسے ہی اچھی لگتی تھی۔ تو جب بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو کوئی چیز پسند ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو فرض واجب بنا دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن تراویح کی نماز مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی، پھر کچھ دن بعد پھر تشریف لے آئے، تو پھر مجمع اکٹھا ہو گیا۔ تو غالباً 2 یا 3 دفعہ ایسا ہوا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو بہت فتنہ تھا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع میں بھی کچھ فتنے تھے اور کچھ فتوحات تھی، کچھ جنگیں تھی، لیکن جب ہر چیز سٹیبل ہو گئی، سیٹل ہو گئی، تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اسٹیٹ کے اندر کے کام کرنے والے تھے وہ کیے، ان کے بیڑے اٹھائے اور بہت ساری چیزیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، بہت بڑے بڑے کام کیے۔ اور ایک کام جو انہوں نے کیا، انہوں نے تراویح کی نماز کو باجماعت اسٹیبلش کیا، اور انہوں نے 20 رکعت اسٹیبلش کی، 20 رکعت قائم کی۔ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اگر وہ کبھی بھی سمجھتے تھے کہ یہ چیز ان کی سمجھ کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں ہے، ان کی شریعت کی انڈرسٹینڈنگ، شریعت کی سمجھ کے مطابق، شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو اس کے اوپر ضرور بات کیا کرتے تھے۔ کوئی صحابی، کسی صحابی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، جن کا حجرہ مبارک مسجد نبوی سے بالکل متصل تھا، جڑا ہوا تھا، مسجد نبوی میں 20 رکعت ہوتی تھی، سیدہ عائشہ نے ایک دفعہ نہیں فرمایا، ام المومنین تھی، وہ تو ماں تھی سیدنا عمر کی، وہ کہتی سیدنا عمر کو کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ ایک دفعہ نہیں کہا کہ عمر آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر کے اندر جو پڑھنے کا معمول تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ 20 رکعت تراویح تھا۔ خیر، کچھ لوگ اس کے اوپر اختلاف رائے رکھتے ہیں، میں اختلاف رائے میں نہیں جاتا، لیکن 20 رکعت تراویح اس وقت سے لے کر آج تک امت کا معمول رہا، یہاں تک کہ حرمین شریفین میں آج تک 20 رکعت تراویح ہوتی ہے۔ 20 رکعت میں 40 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کے اندر ہوتا ہے، 1 نہیں 2 نہیں 40 ایکسٹرا سجدے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی فرمایا کہ سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کرو۔ یہ 40 کا نمبر بھی بڑا عجیب ہے۔ 40 سے ہر چیز کا ایک کاملیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی تو اس سے پہلے 40 دن تک ان کو اعتکاف کروایا کوہ طور کے اوپر۔ اس 40 کے اندر کوئی خاص بات ہے، تو 40 سجدے اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا دیے۔ پتہ ہے کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنا قرب کامل کرنا چاہتے ہیں۔ ہر روز 40 ایکسٹرا سجدے، اضافی سجدے، اللہ تعالیٰ اپنا قرب کامل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بر کی کاملیت ہو رہی ہے۔ ساتھ میں قرآن سنانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قرآن کا
کا اعادہ کیا کرتے تھے. یعنی اس وقت تک، ہر رمضان میں اس وقت تک جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا، اس کو ترتیب کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا کرتے تھے کہ ان کو یاد ہے اور ترتیب بھی ٹھیک ہے. آخری رمضان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو آیا، اس میں قرآن کا اعادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 دفعہ فرمایا. 2 دفعہ اس کو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ریپیٹ کیا. تو اس سنت کو جاری کرتے ہوئے تراویح کے اندر قرآن کو سنایا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے، پورا قرآن اینڈ ٹو اینڈ. آج کل ہماری طبیعتوں کے اندر کمزوری آ گئی، اور ایسی جگہیں ہیں، ایسی مساجد ہیں جہاں پہ قرآن کو پورا نہیں سنایا جاتا، لیکن یہ ہمارے اپنے نفس کی کمزوری ہے اور اس کا اعتراف کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کو جسٹیفائی کیا جائے. یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ انسان اس کا اعتراف کرے کہ جی کمزوری ہے ہمارے اندر، اور یہ بہت غلط بات ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. لیکن عام حالات کے اندر قرآن کو سنایا جاتا ہے تراویح کے اندر، 20 رکعت کے اندر، پہلی رمضان سے لے کر آخری رمضان تک پورا قرآن حافظ پڑھتا ہے اور مقتدی سنتے ہیں. قرآن جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے. ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، کہ قرآن سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ میں سے آیا ہے. یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کوئی اللہ کی مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ میں سے آیا ہے. یہ متشابہات میں سے ہے، اس کی حقیقت تو ہم نہیں سمجھ سکتے، ہماری عقل بہت چھوٹی ہے، لیکن ہم اس پہ عقیدہ رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے حیثیت اہل سنت والجماعت، اور اللہ تعالیٰ سے آیا ہے. یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ جیسے کمزور اور گناہگار انسانوں کو اپنا کلام، اپنی صفت کی تلاوت کرنے کی اجازت عطا فرما دیتے ہیں. لیکن جب انسان دل سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دل سے قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت انسان کے باطن سے مل جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وصل نصیب ہوتا ہے قرآن کی دل سے تلاوت کرنے پہ کہ اس سے زیادہ کیا روحانی نعمت انسان کو ملے. سجدوں سے، 40 ایکسٹرا سجدوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خصوصی قرب، اور قرآن کی تلاوت سننے سے اور کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی وصل. کیا روحانی کمال اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. یہ بر کا کمال ہے، یہ بر کا کمال نصیب ہو رہا ہے. ہاں، اور ساتھ میں دوسری میں نے کیا کہا تھا، شریعت کے اندر 2 چیزیں ہیں، بر اور تقوی. اور دن کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈیزائن کیا؟ دن تو ہے ہی تقوی کے لیے. تقوی ہم نے کہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی، گناہوں کو چھوڑ دینے کو، اس کو دور کرنے کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے دن کے اندر حرام چیزوں کو نہیں، حلال چیزوں کو بھی چھوڑنے کی ترغیب دی، بلکہ اس کو لازم کیا. فجر سے لے کر مغرب تک، فجر کے شروع ہونے سے لے کر، فجر کا وقت شروع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، مغرب کا وقت شروع ہونے تک نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ جنسی خواہشات کو پورا کر سکتے ہیں. اسی کا نام روزہ ہے. صام یصوم، صوم عربی زبان میں روزہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے رک جانا، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے رک جانا. تو حلال چیزوں سے اللہ نے روک دیا، اور حلال چیزوں سے روک کر نفس کی ٹریننگ کروائی گئی، نفس کو پاک کیا گیا کہ دیکھو حلال چیزوں سے رک سکتے ہو، حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ بالکل رک سکتے ہو. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب اللہ تعالیٰ نے بر اور تقوی کا حکم دیا تو ظاہری بات ہے کہ بر اور تقوی کی صلاحیت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمائی انسان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ حلال چیزوں سے جب تم رک سکتے ہو تو حرام چیزوں سے بھی رک سکتے ہو. لیکن حلال چیزوں سے بھی انسان کو روک کر اور انسان کے نفس کی جو غذا ہے اس کو کم کر کے، نفس کو تھوڑا کمزور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے نفس کو پاک کیا ہے. دوسرے الفاظ میں تقوی پیدا کیا ہے. تو حلال چیزوں کو تو روکنا ہی ہے، حرام کو تو
بطریق اولا روکنا ہے، وہ تو اور اولا ہے اور پریفرڈ ہے کہ اس کو روکا جائے۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جھگڑا نہیں کرنا جب تم روزہ رکھے ہو، اور اگر کوئی تم سے جھگڑا کرنے لگے، آرگومنٹیشن کرنے لگے، تو اس کو کہہ دینا میں روزے سے ہوں، میں آج کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا، آج کوئی آرگومنٹیشن نہیں ہو سکتی، اسے کہہ دینا کہ میں روزے سے ہوں۔ جھگڑا نہیں کر سکتے، بد نظری نہیں کر سکتے، بد زبانی نہیں کر سکتے، ہاں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، یہ روزے کی روح ہے۔ اس لیے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حدیث پاک کے اندر کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کے روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک پیاس کے، اور کتنے رات کو تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو رات کی تراویح پڑھنے سے کچھ نہیں ملتا سوائے رات کو جاگنے کے اور تھکنے کے، رات کو جاگنے کے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو دن کے روزے سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور رات کو تراویح پڑھنے سے رات کے جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ تو رکھا لیکن حرام کا ارتکاب کیا، گناہوں میں پھر بھی پڑے رہے، نفس کو پھر بھی قابو میں نہیں کیا، تقوی کو پھر بھی نہیں اپنے اندر لے کے آئے۔ تو روزے کا مقصد یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تقوی ہے۔ دن میں کھانا پینا اور جنسی خواہشات کو چھوڑنے کا مقصد کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو جس سے تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو روک دو، اور رات کو ایکسٹرا تراویح، ایکسٹرا نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، ذکر کر کے، دعاؤں کا اہتمام کر کے، صبح میں اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھ دی۔ ویسے تو شاید تہجد پہ نہیں اٹھتے، اب کچھ کھانے پینے کے بہانے ہی اٹھ جاؤ گے، تو چلو وہ تہجد کا وقت ہے، کچھ رکعت، 2 رکعت ہی صحیح، 4 رکعت ہی صحیح، کچھ رکعت پڑھ کر تہجد پڑھو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، دعا مانگو، دعا، ذکر، تراویح، نماز، سجدے، تلاوت، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بر کی خصوصیات پیدا کر دی، اور اسی سے ایک انسان خوبصورت بنتا ہے۔ رمضان انسان کو خوبصورت بنانے آیا ہے، لیکن اس وقت انسان خوبصورت بنے گا جب رمضان کا صحیح طور پہ اس کے اندر بیہیو کیا جائے گا، جب رمضان کے اندر انسان ٹھیک رویہ اختیار کرے گا۔ اور اسی لیے یہ بات ہم آج کر رہے ہیں کہ رمضان میں کچھ دن باقی ہیں، تو اپنے دل کو تیار کر لیں کہ رمضان آنے والا ہے، تو میں نے اس رمضان کو اپنی زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانا ہے انشاءاللہ۔ اس کے اندر پہلے میں 1 دفعہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا کور ٹو کور، اس سال انشاءاللہ 2 دفعہ کروں گا۔ جو 2 دفعہ کرتے تھے وہ کہیں گے میں 3 دفعہ کروں گا۔ اس سال انشاءاللہ میں تراویح کو اور بہتر طریقے سے پڑھوں گا۔ جب میں اپنا سر اللہ کے سامنے سجدے میں رکھوں گا، انشاءاللہ میں وہ کیفیت محسوس کروں گا کہ میں نے اپنا سر اللہ کے سامنے رکھا۔ میں اپنی تراویح کو بہتر بناؤں گا، میں اللہ کا قرب محسوس کروں گا، میں دعاؤں کا اہتمام کروں گا، میں تقوی اختیار کروں گا، میں گناہوں کو چھوڑوں گا، نظر قابو میں کروں گا، زبان قابو میں کروں گا، دل و دماغ قابو میں کروں گا، لوگوں کی مدد کروں گا، لوگوں کے اوپر خرچ کروں گا۔ کچھ لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان کے اندر، بہت اچھی بات ہے، لیکن صرف زکوٰۃ نہیں، اس کے علاوہ بھی میں لوگوں کے اوپر انشاءاللہ خرچ کروں گا، اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے خرچ کروں گا۔ تو ہمت کرنی ہے، عزم کرنا ہے، حوصلہ کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ رمضان میرا سب سے بہترین رمضان ہو، تاکہ میرے اندر وہ خوبصورتی آئے بحیثیت انسان جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے اندر۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، چونکہ یہ میں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے سلسلے میں یہ سال کا پہلا مہینہ ہے ہمارے لیے، اور آپ دیکھیں کہ اس کی برکات سارے سال چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہر عمل کا اجر بڑھا دیا۔ ایک نفل کام کریں گے فرض جتنا اجر، ایک فرض کام کریں گے 70 فرائض جتنا اجر، ہر چیز کو ملٹیپلائی کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہمارے اعمال کیے اس کو سورٹ آف سمجھے سٹوریج کر کے ہمارے اندر رکھ دیا، روحانی سٹوریج ہے، روحانی طاقت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سٹور کر دیا ہمارے اندر، تاکہ اس کو آہستہ 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 اس روحانی طاقت کو استعمال کر کے ہم باقی 11 مہینے سروائیو کر سکیں۔ اور اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر رمضان دے دیتے ہیں
کہ وہ جو بیٹری ہماری ڈسچارج ہو جاتی ہے، روحانی بیٹری 11 مہینے کے اندر دوبارہ سے چارج ہو جاتی ہے اور سپر بوسٹ چارج ہوتی ہے، اس اجر کے بڑھا دینے کی وجہ سے سپر بوسٹ چارج ہوتی ہے۔ اسی لیے تو اعمال کا اجر بڑھایا گیا کہ بیٹری، روحانی بیٹری جو ہے وہ فلی چارج ہو جائے، اور بڑی بیٹری ہے، اعمال تھوڑے سے کریں گے لیکن انشاءاللہ اس کا اجر، اس کی پاور اتنی زیادہ ہے کہ بھر جائے گی، اور ظاہری بات ہے ڈسچارج ہوتی ہے تو آہستہ 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 ڈسچارج ہوگی، لیکن 11 مہینے سروائیو کر جائے گی، اگر باقی 11 مہینے بھی انسان اچھے طریقے سے گزارے تو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت خوبصورت یہ مہینہ بنایا ہے، اور جب انسان محنت کرتا ہے اپنے اوپر تو اللہ تعالیٰ انسان کو خوشی عطا کرتے ہیں، اور اس کا نام عید ہوتی ہے۔ عید ہے ہی خوشی کا دن، کھانے پینے کا دن۔ روزہ حرام کر دیا اللہ نے عید والے دن، روزہ نہیں رکھ سکتے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے مہمان نوازی ہے، میری طرف سے اکرام ہے تمہارے لیے، میری طرف سے دعوت ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، آج کھانے کا پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اعمال کو قبول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اپنے بندوں سے۔ دیکھو میرے بندے، ان کے ساتھ بھوک بھی لگی ہوئی تھی، پیاس بھی لگی ہوئی تھی، باقی خواہشات بھی لگی ہوئی تھی، اس بندے نے میری خاطر ایک ٹریننگ پیریڈ گزارا 1 مہینے کا، اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے، تقوی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر رات کو محنت کی، مجاہدہ کیا، تراویح پڑھی، 20 رکعات پڑھی، قرآن سنا، قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اللہ کی شفاعت کریں گے، اللہ سے شفاعت کریں گے بندے کے لیے۔ کیا اللہ روزہ کہے گا، یا اللہ اس بندے نے آپ کی خاطر کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو جنت میں ڈال دے۔ اور قرآن بھی کہے گا، یا اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، راتوں کو جاگتا تھا، مجھے سنتا تھا، یا اللہ اس کو معاف کر دے۔ اب سوچیں قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کو دوسرے الفاظ میں اپنی صفت کو اس سے شفاعت کروائیں گے۔ اگر اس کو دوسرے الفاظ میں کہوں بات، یہ میں نہیں کر رہا، میری بات نہیں ہے، میں اپنے بڑوں سے ہی سنی ہوئی بات ہے، اس لیے اس کی جرات کر رہا ہوں بات کرنے کی، کہ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ ہی شفاعت کریں گے اس بندے کی۔ اللہ اکبر۔ قرآن شفاعت کرے گا تو قرآن تو اللہ کی صفت ہے، تو دوسرے الفاظ میں اللہ ہی شفاعت کریں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی شفاعت کو ریجیکٹ کر دیں گے، اس کو قبول نہیں کریں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اور روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ او اجزا بہ، دونوں طرح سے روایت آئی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی یہ خاص ہے میرے لیے، یہ میرا ہے۔ دوسرے الفاظ میں روزہ میرا ہے۔ ہر بندے کی عبادت کا اجر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے مختص کر دیا، اسپیسیفائی کر دیا، اس کو بتا دیا کہ اس کا اتنا اجر، اس کا اتنا اجر، الا الصوم، مگر روزہ کیا صوم لی، یہ روزہ تو میرے لیے ہے، یہ تو میرا ہے، وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس کا کوئی کاؤنٹ نہیں اللہ نے بتایا، کوئی اندازہ نہیں بتایا کہ کتنا جزا دیں گے، بلکہ اس کو دوسرے طریقے سے اگر پڑھا جائے الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ میں ہی اس کی جزا ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ جزا ہے روزے کی۔ اب سوچے اللہ نے روزے کو کہا یہ میرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کہا کہ اے روزے تم شفاعت کرو۔ اللہ اپنی چیز کی شفاعت کو کبھی ریجیکٹ کریں گے؟ کبھی اس کو ایسا ہو سکتا ہے قبول نہ کریں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔
اللہ اکبر، کیا پیارا مہینہ دیا اللہ نے رمضان کا. کاش کہ ہم اس سے فائدہ اٹھانے والے بن جائیں، کاش کہ ہم خوبصورت بن جائیں، خوبصورت انسان بن جائیں اس کے اندر. لیکن اس کے لیے لازم ہے کہ دل کے اندر جذبہ ہو، طلب ہو، تڑپ ہو، تراویح کو انجوائے کریں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو محسوس کریں، اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کے اس کو محسوس کریں، قرآن کی تلاوت سنیں تو اس کو محسوس کریں، قرآن کی تلاوت خود بھی کریں، روزے کو رکھیں تو گناہوں سے بھی بچیں. پلیز گناہوں سے بچنا ہے، نظر قابو میں کرنی ہے، زبان قابو میں کرنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا، لوگوں پہ خرچ کرنا ہے، جتنے اعمال ہو سکتے ہیں ان کو کرنا ہے. ہر عمل کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی گنا بڑھا دیا ہے اس رمضان کے اندر، ہر رمضان کے اندر. اگر کوئی اس طریقے سے عبادت کرے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کا مقرب بنے گا، اللہ تعالیٰ کا برگزیدہ بندہ بنے گا، اللہ کا ولی بنے گا. ایک لمحہ کافی ہے رمضان کے اندر اللہ کی ولایت حاصل کرنے کے لیے. ہر بندہ ولی بن سکتا ہے، آپ بھی بن سکتے ہیں، میں بھی بن سکتا ہوں. اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہم اللہ کے ولی بن جائیں. آمین. تو عید خوشی کا دن. اچھا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہوئی نا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہمانی کی بندوں کی عید کے لیے، تو شکر بھی تو اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم نے قبول کر لیا. شکرانہ کیا ہے؟ شکرانہ یہ ہے کہ عید کے دن ہم صدقۃ الفطر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ آپ کا بہت شکر. پہلی بات آپ نے رمضان جیسی نعمت دی. نمبر 2، اس میں اعمال کرنے کی توفیق دی. نمبر 3، گناہوں سے بچنے کی توفیق دی. نمبر 4، تراویح قرآن پڑھنے کی توفیق دی. اور نمبر 5، یا اللہ آج آپ نے عید کا دن دیا ہے، آپ کی طرف سے دعوت ہے، اللہ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. بلکہ یہ جو نماز عیدین کی نماز ہے نا، عید کی نماز، اس کے اندر ایکسٹرا تکبیرات ہیں، زائد تکبیرات ہیں. اس کے اندر بھی اختلاف ہے کتنی ہیں. عند الاحناف 6 ایکسٹرا تکبیرات ہیں، اور باقی امام شافعی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہما ان کے نزدیک ڈفرینٹ نمبر ہے، لیکن 6 تکبیرات. یہ جو 6 تکبیرات ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا ہے اس مہینے کا اور آج کی دعوت کا. تو جب عید کی نماز پڑھے نا، تو جب ایکسٹرا تکبیرات ہوں تو ایسے محسوس کرے، جب میں کہوں نا اللہ اکبر، ایک ایکسٹرا تکبیر، تو ایسے دل کی کیفیت ہو جیسے ہم کہہ رہے ہیں اللہ تھینک یو، اللہ بہت شکریہ، اللہ اکبر بہت شکریہ یا اللہ، اللہ اکبر بہت شکریہ یا اللہ. اس طریقے سے ان ایکسٹرا تکبیرات کو پڑھ کے تو دیکھیں، کر کے تو دیکھیں وہ مرد حضرات جو انشاءاللہ عید کی نماز جماعت میں پڑھنے جائیں گے. اچھا، اللہ تعالیٰ کا ایک اور اصول بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا. اللہ نے نعمتیں دی، 29-30 دن کے روزوں کی نعمت. یہ نعمت ہے، بوجھ مت سمجھے. ابھی میں نے بتا دیا کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اچھا میرے بندے، تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا، چلو میں تمہیں توفیق دیتا ہوں، یہ شوال کا مہینہ آیا، 6 روزے اور رکھ لو، 6 روزے اور رکھ لو. تو 30، اچھا رمضان میں 29 ہو یا 30 ہو، ثواب حدیث کے مطابق 30 ہی کا ملتا ہے. یہ بھی بڑی اللہ کی شان ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ 29 ہو یا 30 ہو، ثواب 30 کا ملتا ہے. تو وہ 30 ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا 6 اور رکھ لو، میں تمہیں توفیق دیتا ہوں، تم 6 اور روزے رکھ لو میرے لیے. اچھا، اس کے اندر تراویح نہیں ہے، بس 6 روزے رکھنے ہیں. 30 جمع 6 ہو گئے 36. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بنا دیا قرآن کے اندر کہ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 گنا ملتا ہے. 36 روزے ملٹیپلائی بائی 10، 10 سے اس کو ضرب دیں، بن گئے 360، 360. اور اسلامی کیلنڈر کے اندر 360 ہی تقریباً دن ہوتے ہیں، 360 دن ہوتے ہیں اگر سب کو 30 کر لیں. 29 بھی جیسے میں نے کہا وہ 30 ہی کے برابر ہے. تو 360 دن ہوئے. جو بندہ رمضان کے روزے رکھ لے اور ساتھ میں 6 شوال کے رکھ لے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ تو اب آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سال کے شروع میں ہمارے اللہ سے تعلق کے سال کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے پورے سال کی روحانی معراج ہمیں دے دی۔ پورے سال کے لیے جو ہماری روح کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان مہیا کر کے ہم کو دے دیا۔ ہمیں بر اور تقوی کی نعمتیں دے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت بنا دیا۔ اب ہمارا کام شروع ہوتا ہے رمضان کے بعد، یہ تو ڈیزائن ہی ایسا ہوا ہے، اب رمضان کے بعد کام شروع ہوتا ہے کہ ہم اس خوبصورتی کو کتنا مینٹین کر پاتے ہیں، کیا ہم بر اور تقوی پہ عمل کرتے ہیں، کیا اس کو کنسسٹنٹلی مضبوطی سے تھام کے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ اس کی بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے، اللہ نے توفیق دی تو، لیکن ابھی رمضان کی تیاری کر لیں، دل کو تیار کر لیں، انشاءاللہ دل کو تیار کر لیں اور نیکی میں جڑ جائیں۔ کچھ اعمال میں نے آپ کو بتائے، اس کے علاوہ جتنے نیک اعمال ہیں کر سکتے ہیں کریں، اور لیکن گناہ نہیں کرنے۔ اتنا آئیڈیل موقع اللہ نے دیا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بالکل ضائع نہیں کرنا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان میں محروم ہو گیا وہ واقعی محروم ہے، وہ تو بدبخت ہے بیچارہ، شقی ہے، واقعی محروم ہے۔ یعنی اتنے آئیڈیل سرکمسٹانسز کے باوجود انسان فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ تو محروم ہے، اس سے بڑا محروم کون ہوگا۔ صبح جب تہجد پہ اٹھیں تو دعا ضرور مانگیں، افطار سے پہلے دعا ضرور مانگیں۔ جب انسان سارا دن اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے تو بالکل مغرب سے پہلے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس وقت جتنے بھی آپ نے جو کچھ کھانا بنانا ہے افطار کا سامان، وہ 5 منٹ پہلے ختم کر دیں اور ساری فیملی بیٹھ کے اپنے ہاتھ اٹھائیں، بڑے بھی ہوں، بوڑھے بھی ہوں، بچے بھی ہوں، چھوٹے بچے بھی ہوں، سب کو ترغیب دیں، سب لوگ ہاتھ اٹھائیں اور اللہ سے مانگیں۔ اللہ کو کتنا پیار آئے گا اس فیملی کے اوپر جن میں سب نے اپنے ہاتھ اٹھائے فقیر بن کے، کچھ آنسو بھی بہا لیں اللہ کے سامنے، اور سب لوگ دعا مانگے، بچے آمین کہیں۔ اللہ کو بہت پیار آتا ہے ایسی فیملی پر، ایسے لوگوں پر۔ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور صبح تہجد پہ بھی مانگیں۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ جیسے یہ بلینک چیک ہے، آپ لکھیں، ہمارا ہی ظرف چھوٹا ہو جاتا ہے کہ ہم لکھتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں جو جتنا مانگتا ہے، تو جو دل میں آئے مانگے، دنیا بھی مانگے، آخرت بھی مانگے، اپنے لیے بھی مانگے، اپنے گھر والوں کے لیے بھی مانگے، اور امت کے لیے بھی مانگے۔ اور آج اس فقیر کو بھی اپنی دعا میں مت بھولیے گا، سب سے محتاج ہو غالباً میں، آپ سب سے زیادہ محتاج ہو، بہت محتاج ہو۔ تو فائدہ اٹھانا ہے ہم نے انشاءاللہ، دعاؤں کا اہتمام بہت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم رمضان کے اندر کچھ چھوٹی سی 10 منٹ سے کم کی ایک چھوٹی سی ایڈوائس، کوئی نصیحت ڈیلی بیسس کے اوپر، اور پھر ایک عام فہم مسئلہ رمضان سے متعلق انشاءاللہ ہم 22 اپریل سے انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے، اور رات کو انشاءاللہ تعالیٰ 10:30 بجے GMT+4 UAE کے ٹائم کے مطابق رات کو 10:30 بجے آن لائن براڈ کاسٹ کریں گے۔ قرآن سے ہی متعلق کوئی نہ کوئی ٹاپک، بہت ممکن ہے کہ ہم جتنے 30 اجزاء ہیں قرآن کے ان کا خلاصہ بیان کر دیں۔ تفسیر میں تو وقت زیادہ لگ جائے گا، لیکن کچھ نہ کچھ خلاصہ، تاکہ قرآن کی کچھ فہم، کچھ جسٹ انشاءاللہ تعالی ہمیں آ جائے۔ اور خواتین کا بھی ایک الگ سے پروگرام ہو رہا ہے، ہماری ویب سائٹ نورالعلم.com کے اوپر جا کے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تفاصیل خواتین کی تفسیر بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کو عزم کر کے، ارادہ کر کے، نیت کر کے، اللہ سے مانگ کر اس رمضان کو زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنانا ہے انشاءاللہ، اور اس کو ویلکم کرنا ہے، خوش ہونا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ دعا بھی کریں گے، لیکن دعا سے پہلے اگر ہم لوگ توبہ کر لیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کر لیں. ہم نے جتنی گناہ کیے زندگی میں ان سب سے سچی پکی توبہ کر لیں. آج کل حالات ہم سب کے سامنے ہیں، دنیا کے حالات بیماری کی وجہ سے، تو اللہ سے توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس وبا کو ہم سے ٹال دیں. اللہ کرے مساجد کی رونق دوبارہ آ جائے، اللہ کرے حرمین شریفین کی رونق دوبارہ بحال ہو جائے، اور اللہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم مسجد بھی جا سکیں، حرمین شریفین بھی جا سکیں. وسائل بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرے ہمارے لیے. ہے ہمارے لیے تو مشکل، میرا اللہ تو مشکل کشا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سمجھے کہ میں کیسے جاؤں، اللہ مشکل کشا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے. دعا کرنے میں کیا حرج ہے کہ اللہ توفیق دیں کہ ہمیں بلائیں، لیکن دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو کھول دیں. یہ مساجد اور یہ حرمین شریفین مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے بند ہوئے. اللہ تعالیٰ مؤذن کے ذریعے سے بلاتے رہے، حیا علی الصلاۃ، کیا میرے بندو نماز کے لیے آؤ، حیا علی الفلاح، کیونکہ اسی میں کامیابی ہے، کامیابی کی طرف آؤ. اور ہم نے ایک کان سے سن کر اسی سے نکال دیا. ایسا تو نہیں کہ ہماری بے ادبی کی وجہ سے مسجد بند ہو گئی، اللہ کا گھر بند ہو گیا. اور ہم لوگ حرمین شریفین جو لوگ جاتے رہے، جن کو توفیق ملی، وہاں بھی اس کی بے ادبی کرتے رہے. طواف ایسے کیا کہ ایک ہاتھ میں فون پکڑا ہوا تھا اور سیلفیاں بناتے رہے، دل کو اللہ سے نہیں جوڑا. وہاں اس مقدس مقامات کے اندر بھی گناہ کرتے رہے، بد نظری کرتے رہے، وہاں پہ بھی ٹی وی دیکھتے رہے، وہاں پہ بھی جھوٹ بولتے رہے، وہاں پہ بھی گناہ کرتے رہے. تو مقدس سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شہر کے اندر ہم نے وہ محبت نہیں کی، وہ عقیدت نہیں کی جو کہ کرنی چاہیے تھی. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری بے ادبیوں کی وجہ سے اللہ نے حرم کے دروازے بھی وقتی طور پہ بند کر دیے. تو اللہ سے بہت معافی مانگے، توبہ کر لیں اپنی تمام گناہوں سے. اسی وقت توبہ کر لیں. میرے ساتھ یہ کلمات پڑھ لیں توبہ کی نیت سے. اور اگر کوئی بیعت کرنا چاہتا ہے بیعت توبہ، تو بیعت توبہ کی نیت بھی کر سکتا ہے. تو سب لوگ سچے دل سے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. دیکھیں فرائض کی تو پابندی کرنی ہے، ساتھ میں کچھ ایکسٹرا اذکار کی بھی پابندی کرنے کی کوشش کریں. ایک تو صبح شام 100 دفعہ استغفار کیا کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لیکن جب استغفر اللہ کریں تو دل میں ندامت بھی ہو، ساتھ ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر استغفار کیا کریں. دوسرا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ بھی صبح شام کوشش کریں 100 دفعہ کیا کریں نبی کریم علیہ السلام کی محبت میں. تیسرا قرآن کی تلاوت روز کیا کریں، عام دنوں میں بھی رمضان کے علاوہ، اور سمجھ کے کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور چوتھی چیز جس کو ہمارے مشائخ کی اصطلاح میں مراقبہ کہتے ہیں. مراقبہ اصل میں دل میں اللہ کو یاد کرنے کا نام ہے. اس کو ذکر قلبی بھی کہتے ہیں، کہ سینے میں بائیں طرف فوکس کر کے کہ جیسے یہ میرا دل ہے، اور میرا دل جو ہے وہ اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور جیسے میں سن رہا ہوں.
زبان سے نہیں کہنا، صرف آنکھیں بند کر کے ہر دنیا کی سوچ کو چھوڑ کر، کیونکہ بہت وساوس آتے ہیں شروع میں، تو ان کو نظر انداز کر کے بس فوکس کر کے بیٹھیں گے، جیسے میرا دل جو ہے وہ اللہ 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 کہہ رہا ہے، اور جیسے میں سن رہا ہوں۔ انشاءاللہ جتنا مراقبہ کریں گے بہت آپ کو ایک گہرائی فیل ہوگی، اللہ کے ساتھ تعلق نصیب ہوگا، اللہ کے ساتھ تعلق فیل ہوگا، اور آپ کی نماز بھی اچھی ہوگی، اور وہ مقصود حاصل ہوگا جو کہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کی یاد ہمارے دل میں رچی بسی ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ اس مقصد کو حاصل کرنا ہے، یہی ہمیں خوبصورت بناتا ہے، خوبصورت انسان بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ یا اللہ ارحم الراحمین، اس مجلس کو ہم سے قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، جو باتیں کہی گئیں اللہ قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو زبان پھسلی، غلطی سے غلطی ہو گئی، میرے مولا اس سے درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔ میرے مولا کہنے والے کو سب سے پہلے ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ آج ہم سب نے توبہ کی ہے، میرے مولا ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، میرے پیارے اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ رمضان آ رہا ہے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ یا اللہ رمضان آ رہا ہے، میرے مولا رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ میرے پیارے اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دیجئے۔ میرے مولا اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دیجئے۔ اللہ اس رمضان کو ہماری زندگی کا سب سے بہترین رمضان بنا دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں یا اللہ اچھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور میرے مولا ہمیں اچھی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اچھی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے، اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے، میرے مولا ہمیں اپنا قرب عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہم دنیا آخرت کے محتاج ہیں، ہمیں دنیا آخرت کی نعمتیں اپنے غیب کے خزانوں سے عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، یا اللہ وسعتوں کے ساتھ عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گھر والوں کی، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائیے، ہمیں نیکی تقوی پر جما دیجیے میرے مولا۔ یا اللہ ہمیں یا اللہ تعاونوا علی البر والتقوی والا انسان بنا دیجیے، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان والا بندہ بنا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارے والدین کی بھی حفاظت فرمائیے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین جو آپ کے پاس آ چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ان کو قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ ان کو عافیت سے رکھے، یا اللہ ان کو صحت برکتوں سے رکھے۔ میرے مولا زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا سب سے بہترین حصہ بنائیے میرے مولا۔ یا اللہ یہ جو وبا پھیلی ہے یہ میرے اللہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، میرے پیارے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، بے حیثیت امت معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ اس وبا کو دور فرما دیجیے، میرے پیارے اللہ اس وبا کو دور فرما دیجیے۔ اللہ جو لوگ بھی یا اللہ اس وبا کا شکار ہوئے بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ میرے مولا جو مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس وبا کا شکار ہو کے آپ کے پاس آ چکے، میرے مولا ان کو شہادت کا درجہ عطا فرما دیجیے۔ اللہ جو لوگ خدمت کر رہے ہیں اس وبا میں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، یا باقی یا اللہ جو فلاحی کارکن ہیں، یا اللہ جو لوگ بھی مین خدمت کر رہے ہیں، اللہ ان کی اس خدمت کو قبول فرما لیجیے میرے مولا۔ یا ارحم الراحمین خیر کے فیصلے فرما دیجیے پیارے اللہ۔ یا اللہ مسجد دوبارہ کھول دیجیے، اور یا اللہ ہمیں مسجد آنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ حرمین شریفین دوبارہ کھول دیجیے میرے مولا، ہمیں بار بار حرمین شریفین کی یا اللہ
ادب والی، محبت والی، عقیدت والی، وہاں کی تعظیم والی یا اللہ حاضری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اپنے گھر کے دروازے ہم پر کبھی بند مت فرمائیے گا۔ اللہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یا اللہ حاضری کی یا اللہ ہم سے توفیق کبھی مت چھینیے گا۔ میرے مولا ہمیں معاف کر دیجیے۔ اللہ ہمارا قصور ہے کہ یا اللہ مؤذن تو کہتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہمارے قدم ہی مسجد کی طرف نہ اٹھے۔ میرے مولا ہمیں معاف فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین معاف فرما دیجیے، یا اللہ رحم کر دیجیے میرے مولا۔ اللہ محتاج ہے، رحم فرما دیجیے یا ارحم الراحمین۔ تو امت کی پریشانیاں دور فرما دیجیے اللہ، امت میں محبتیں پیدا فرما دیجیے، نفرتیں ختم فرما دیجیے اللہ، اپنی رضا عطا فرمائیے دنیا میں بھی، اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس آنے کا وقت ہو میرے مولا، پہلے ہم سے راضی ہوئیے گا، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا، ہماری مغفرت فرمائیے گا، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا، کلمے کی توفیق اللہ عطا فرمائیے گا، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا یا ارحم الراحمین۔ اللہ اپنی ملاقات کا شوق عطا فرمائیے گا، پھر ہمیں اپنے پاس بلائیے گا یا اللہ، قبر کی، آخرت کے دن کی ساری منازل کو آسان کر کے بلا حساب کتاب ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں جنت الفردوس میں جمع فرمائیے گا اللہ، ان کی شفاعت، ان کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرمائیے گا اللہ، اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیے گا قیامت کے دن، قبر کے سوالوں کو آسان فرمائیے گا، اس کو نور سے بھر دیجیے گا، تحت نگاہ وسیع فرما دیجیے گا، اور یا اللہ اپنا دیدار بے حجاب اور اپنی دائمی رضا عطا فرمائیے اللہ۔ چھوٹے منہ بڑی باتیں ہیں یا اللہ، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں میرے مولا، لیکن ہم اپنے دل کو کیا کریں، اس سے پھر بھی شوق وصال ہے یا ارحم الراحمین۔ میرے مولا ہم چھوٹے ہیں لیکن آپ تو بڑے ہیں یا اللہ، ہم نے تو آپ ہی نے سکھایا ہے کہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے یا اللہ، آپ بڑے ہیں ہم چھوٹے ہیں، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دیجیے اللہ، میں معاف کر دیجیے، ایمانی کیفیات عطا فرما دیجیے یا اللہ، سجدوں کا سرور عطا فرما دیجیے، تلاوت کی حلاوت عطا فرما دیجیے اللہ، ہمارے پر رحم کر دیجیے، ہماری روحانی جسمانی نفسیاتی بیماریاں دور فرما دیجیے یا اللہ، اگر کوئی کسی شیطانی اثر کا شکار ہے اللہ، اس کو صحت کاملہ عاجلہ دے دیجیے اللہ، رحم کر دیجیے۔ ساری دعائیں جو ہم مانگتے ہیں فردن فردن اللہ ان کو قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔